جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تجارتی سامان لے کر ملک شام پہنچے تو وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ عیسائی راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے نوع انسانیت میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی تنہائی اور وحشت دور کرنے کے لیے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ مرد و عورت کے اس اولین جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا اور ان دونوں سے نسل انسانیت کا ارتقا شروع ہوا۔ مرد و عورت کا یہ رشتہ روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ باہمی محبت و مودت، ہمدردی و خیر خواہی اور سفر حیات کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے یہ بے حد ضروری بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کے ساتھ ساتھ نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہوا، جس کے آخری تاجدار خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہ اسے ازدواج کا جو تعلق قائم ہوا اس کی سنہری کڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا خوبصورت اور لاسانی جوڑا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، قطع نظر اس کی درستی کے، البتہ یہ ضرور ہے کہ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں مرد کا جو سہارا بنتی ہے، اس کے گھر کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتی ہے، اسے بہت سی فکروں سے آزاد اور کئی جھمیلوں سے مطمئن کر دیتی ہے۔ یہ عناصر ضرور مرد کی کامیابی کے سفر کو آسان اور سہل کر دیتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت کی اہم ذمہ داری عائد ہوئی اور آپ پہلی وحی کے نزول کے بعد گھر تشریف لائے تو یہ آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ ہی تھیں جن کے تسلی آمیز کلمات نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور ان کے حوصلہ افزا کلمات نے آپ کو امید دلائی تھی۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطمینان میں اضافہ کرایا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تھے تو اس گھبراہٹ کے وقت بھی حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو بے سہارا کر دے۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، عاجز محتاج کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خرچ برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق والے مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ کی خواہش پر حضرت ورقہ بن نوفل جو آسمانی مذاہب کے بڑے عالم اور توحید پرست تھے، انہوں نے سارا ماجرا سنا تو کہا، اے بھتیجے خوش ہو جاؤ، یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے دریافت فرمایا، کیا ایسا ہوگا؟ تو حضرت ورقہ نے جواب میں کہا، جی ہاں، جب کبھی آپ جیسا دین لے کر کوئی نبی آیا تو ضرور اس سے دشمنی کی گئی، اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ ملا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ حضرت ورقہ بن نوفل اس کے بعد زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل فوت ہو گئے، لیکن ان کے انہی مدرجہ بالا ایمان افروز کلمات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر مشتمل ہے کہ بنا پر صحیح یہی ہے کہ حضرت ورقہ مسلمان فوت ہوئے۔ ناظرین، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقعات آپ سے بڑھنے لگی۔ روایات میں آتا ہے چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکے تھے تو ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خالد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں، جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہے، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔
तब आपने फरमाया मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजे। ये बात आपने इसलिए कही थी कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक बाएतमाद आदमी की जरूरत थी और इस वक्त मक्का में आपसे ज्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल एतमाद शख्स कोई नहीं था। अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर उन्होंने कहा अगर तुम ना गए तो मुझे डर है वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। इधर आपको यकीन सा था कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी और हुआ भी यही। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। फिर आपसे कहा मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने आपको बुलवाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ आपको उनसे दुगना दूंगी। आपने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप अपने चचा अबू तालिब से मिले, उन्हें ये बात बताई। अबू तालिब सुनकर बोले ये रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामानी तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मैसरा से कहा किसी मामले में इनकी नाफरमानी न करना, जो ये कहें वही करना, इनकी राय से इख्तिलाफ न करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफिले वालों से आपकी खबरगिरी रखने की दरख्वास्त की। इसकी वजह ये भी थी कि जिम्मेदारी के लिहाज से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफर था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नए थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआवजा शुरू हो गया। एक बदली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुंचे तो बसरा शहर के बाजार में एक दरख्त के साए में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानकाह के सामने था। इस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानकाह से निकल आया। उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है। मैसरा ने कहा ये एक कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से है। ये सुनकर राहिब ने कहा इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कभी कोई आदमी नहीं बैठा। मतलब ये था कि इस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा इससे बचाया है कि इसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा शख्स बैठे। इसके बाद उसने मैसरा से पूछा क्या इनकी आंखों में सुर्खी है। मैसरा ने जवाब दिया हाँ बिल्कुल है और ये सुर्खी इनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। अब नस्तूरा ने कहा ये वही है। मैसरा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोले क्या मतलब ये वही है? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं वो जमाना पा सकता जब इन्हें ज़ुहूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब इन्हें नबूवत मिलेगी। इसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। इसके बाद नस्तूरा ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम निशानियां देख ली हैं जो पुरानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अलामतों के तौर पर दर्ज हैं। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अपने कंधे से कपड़ा हटाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शाने मुबारक से कपड़ा हटा दिया। तब नस्तूरा ने वहाँ मोहर नबूवत को जगमगाते देखा। वो फौरन मोहर नबूवत को चूमने के लिए झुक गया, फिर बोला मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी और उन्होंने कहा था मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय उस पैगंबर के जो उम्मी यानी अनपढ़, हाशमी, अरबी और मक्की यानी मक्का के रहने वाले होंगे। कयामत में हौज़ कौसर और शफाअत वाले होंगे। इस वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार तशरीफ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल फरोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीजें खरीदी। इस खरीदो फरोख्त के दौरान एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोला लात और उज़्ज़ा की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। शायद वो गुज़श्ता आसमानी किताब का कोई आलिम था और उसने आपको पहचान लिया था। चुनाचे बोला आप
ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے، ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا اے محمد، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارت کر رہی ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی ہے کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ ناظرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگیں۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا۔ پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلے کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ ناظرین یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ یاد رہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھی، انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش
پیش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا خدیجہ بنت خالد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق بن مائد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا تھا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کی لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔